اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کل ہم نے کر لیا تھا۔ بنیادی بات جو اس آیت میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کرنا صرف نیکی یہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے یعنی خاص طور سے اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف، ان کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ سارا کا سارا دین، ساری کی ساری نیکی صرف اسی چیز کے اندر نہیں ہے کہ تم اپنا رخ کس طرف کر رہے ہو، اس کے علاوہ بھی اللہ کے ہاں نیکی اور تقوی کے اعمال ہیں، ان کو بھی کرو، اس کی بھی کوشش کرو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں جو دین کا حصہ ہیں، ایمان کا حصہ ہیں، نیکی کا حصہ ہیں، تقوی کا حصہ ہے۔ فرمایا نیکی یہ بھی ہے من آمن باللہ، کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کو ایک سمجھے، اللہ کے غیر کا انکار کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، بیماری شفا اللہ کے ہاتھ میں، مال کو وسیع کرنا، مال کو تنگ کرنا، غریب اور امیر بنانا اللہ کے ہاتھ میں، ہر قدرت اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ایمان اور تقوی کی نشانی کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاؤ کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو مر جانا ہے اور پھر ایک نہ ایک دن ہم سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو بھی مریں گے سب کو اٹھایا جائے گا۔ روز قیامت، روز محشر، اللہ حساب و کتاب لیں گے، فیصلے ہوں گے جنت و جہنم کے۔ اسی کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا اعمال کا گھر ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اسلام کے انقلابی اور اہم ترین عقائد میں سے ہے۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، تھکتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، نورانی مخلوق ہیں، جو اللہ ان کو کہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ بعض فرشتے اللہ نے ان کو زیادہ قوت اور قدرت عطا فرمائی ہے، بعض کو کم دی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب کے سردار ہیں، 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل۔ فرشتوں پر ایمان لانا، والکتاب، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، جیسے قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، سب برحق اور سچ ہیں۔ اپنے اپنے وقت میں اللہ نے ان کو دین کا اہم ترین حصہ بنایا، ہدایت کے لیے اتارا، نصیحت کے لیے اتارا۔ جیسے قرآن کریم اب اللہ کی کتاب ہے، ایسے وہ بھی تمام کتابیں تھیں اور برحق تھیں۔ والنبیین، اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، 1,24,000 انبیاء رسولوں پر ایمان لانا کہ سب اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں کہ ایک کو رسول مانے بقیہ کو نہ مانے، 10 کو مانے بقیہ کو نہ مانے، جیسے یہود و نصارہ کا مزاج ہے، بعض انبیاء کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی تھے، برحق تھے، سچے تھے، رسول تھے، معصوم تھے۔ تو یہ تمام عقائد اور ایمانیات بیان فرمائے گئے، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور نبیوں رسولوں پر ایمان لانا۔ وآت المال، اور مال دینا، علی حبہ، محبت پر۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنا وہ مال خرچ کرنا جو پسندیدہ ہو، محبوب مال کو اللہ کی راہ میں دینا، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ورنہ تو دیکھیے کوئی مال بھی خرچ کرنے سے ثواب ملتا ہے یقیناً، جیسا بھی کوئی بھی قیمتی چیز ہو، ویلیو والی چیز ہو، بندہ خرچ کرے ثواب ملتا ہے یقیناً، لیکن خاص طور سے اگر بندہ اپنا پسندیدہ مال خرچ کرے، محبوب مال، یہ بڑا صدقہ ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو ایسے وقت میں صدقہ کرے جب کہ تو تندرست ہو اور خرچ کرتے ہوئے نفس کنجوس بن رہا ہو، تجھے تنگ دستی کا ڈر ہو، مالداری کی امید ہو، اس وقت صدقہ کرنے میں تو دیر نہ لگائے اور فوراً خرچ کر دے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ تندرستی میں بندہ چاہتا ہے نا میں خود کھاؤں، خود بچوں کو کھلاؤں، کیا خرچ کرنا دوستوں پر، اور جب دل للچا رہا ہو کہ نہیں مجھے اور مال چاہیے، ایسے وقت میں خرچ کرنے کا اور زیادہ ثواب ہے کہ طبیعت نہیں چاہ رہی پھر بھی اس کے خلاف کرنا اللہ کا حکم سمجھ کے۔ تو وآت المال علی حبہ کا ایک مطلب یہ ہے محبوب مال اللہ کی راہ میں دینا، اور وآت المال علی حبہ کا ایک معنی ہے اللہ کی راہ میں مال دینا خوشی سے، اپنی محبت سے۔ مال جیسا بھی ہو خوشی سے دے، بندہ تھوڑا دے، زیادہ دے، بہت زیادہ دے، مجبور ہو کے نہ دے، پریشان ہو کے نہ دے، تنگ ہو کے نہ کرے خرچ۔ جب بعض لوگ ہوتے ہیں شکوے کر رہے ہوتے ہیں، او جی پھر آ گیا سال، زکوٰۃ دینی پڑے گی، او ہو جی قربانی آ گئی، قربانی کرنی پڑے گی یار، ابھی تو کی تھی کچھ عرصہ ہی نہیں ہوا پھر قربانی آ گئی۔ اللہ اکبر، ایسے ناپسندیدگی نہیں ہونی چاہیے بھائی، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور اس کا اجر و ثواب ہے، مغفرت کے فیصلے ہیں، رحمت کے فیصلے ہیں، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ خوشی سے خرچ کریں، محبت سے خرچ کریں، عقیدت سے خرچ کریں۔ جیسے ہمارا کوئی محبوب آدمی ہمارے گھر آ جائے جس سے ہم بے حد محبت کرتے ہوں، کتنا خوشی سے خرچ کرتے ہیں نا۔ جیسے اپنے بچوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں، کوئی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے بھی پریشان ہوتا ہے کہ جی کیا ہے بچے کھائے جا رہے ہیں میرا مال، نہیں، خوش ہوتا ہے میرے بچے ہیں بھائی، اور کھائیں اور کھائیں۔ ایسے ہی اللہ کی راہ میں جب مال دیں خوشی خوشی دیں کہ میں اپنے خالق کو مالک جس نے مجھے مال دیا ہے، اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے آپ نے توفیق دی کہ میں آپ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ ایک مطلب یہ ہے خوشی سے مال دینا۔ کس کو دینا؟ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، محتاجوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، مانگنے والا کوئی آ جائے ضرورت مند اس کو جبکہ مستحق بھی ہو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، کوئی غلام ہے، لونڈی ہے، اس کو آزاد کر دینا، کوئی قید میں ہے، مظلوم ہے، کوئی قصور نہیں ہے اس کا، اس پر مال خرچ کر کے، ہمت کر کے اس کو آزاد کروا دینا، یہ بھی فرمایا نیکیوں کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں پہلے عقائد کا بیان ہوا، پھر مالی عبادت کا بیان ہوا ہے، یہ بھی نیکی کا حصہ ہے، اس کو بھی دین سمجھو۔